بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈی میں پلا بڑا جی، اور پنڈی میں ہی سکولنگ ہوئی. سینٹ میریز مری روڈ میں سکولنگ ہوئی. اس کے بعد نیوز اخبار جوائن کیا گریجویشن کے بعد، اور گریجویشن کے بعد جب نیوز اخبار کا دفتر تھا وہ موتی محل کے بالکل سامنے ہوا کرتا تھا، موتی محل سنیما کے بالکل سامنے ہوا کرتا تھا، مین مری روڈ پہ ہوا کرتا تھا، اور رہائش گاہ بھی مری روڈ پر تھی. اور اسی طرح وہیں پہ سارا سکولنگ، کالج، اور اس کے بعد نوکری جو کہ نیوز اخبار میں شروع کی سب سے پہلی نوکری وہیں پر رہی، مری روڈ پر ہی رہی. سو پنڈی میں ہی پلے بڑے، پنڈی میں ہی رہے، اور پنڈی گھومتے پھرتے رہے. یہاں پنڈی کا کوئی بھی اندرونی محلہ گلی میری نظروں سے بچی نہیں. تو پوائنٹ اس کے شروع سے لے کے اسکول تک، بچپن سے لے کے بچپن سے لے کے اسکول تک اور کالج تک بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ماتمی جلوس نکلا کرتے تھے. کرنل مقبول کی امام بارگاہ پر بھی جایا کرتے تھے لوگ، شیعہ حضرات جایا کرتے تھے، اور سنی بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے. اور اسی طرح جو ماتمی جلوس نکلا کرتے تھے اندرون شہر میں جایا کرتے تھے، اس میں سنی حضرات بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے تھے، اور سبیلے بھی لگایا کرتے تھے سنی حضرات. اور شیعہ حضرات اور سنی حضرات کے بڑا کارڈیل ریلیشن شپ ہوتا تھا. جس گلی محلے سے ماتمی جلوس جایا کرتا تھا وہاں پہ سنی حضرات ہوتے تھے اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا، اور کالج بلکہ اس کے بعد جب نوکری شروع کی 1990 میں نیوز اخبار کی، اس وقت تک بھی یہ کارڈیل ریلیشن تو ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا. ایک دوسرے کی غمی خوشی میں جانا بالکل جایا کرتے تھے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ بھی کیے جاتے رہے اور کیے جاتے ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہے ایسا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیا ہو گیا کہ سارا نظام گڑبڑ ہو گیا. ٹالرنس بالکل ختم ہو گئی، اور ایک ایسا ماحول، ٹینس قسم کا ماحول بن گیا کہ جس کو ہم اب دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی، تصور نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں کا. یہ تصورات سے بھی باہر تھی یہ چیز کہ شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہوں، یا شیعہ سنی ایک دوسرے کے خلاف لٹریچر تقسیم کر رہے ہوں، یا شیعہ سنی ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پہ، اب تو خیر سوشل میڈیا بھی آ گیا جی، سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہو. کیا ہو گیا؟ وہ ماحول، وہ سب کچھ کہاں گیا؟ وہ کارڈیل ریلیشن جو کبھی ہوا کرتے تھے بٹوین شیعہ اینڈ سنیز، وہ کہاں گئے؟ اسٹیٹ کا فیلئر اگر کہا جائے کہ پنڈی کے واقعے میں، یا اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ملتان ہو، چشتیاں ہو، یا ہنگو ہو، یا کوہاٹ ہو، اسٹیٹ کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے. سول ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیس بری طرح ناکام ہوئے، اسپیشلی پنڈی کے کیس. پنڈی کا جو واقعہ ہوا اس میں سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس بری طرح ناکام ہوئے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ واز ویری ویری بیڈلی مینجڈ. مس مینج کیا سول ایڈمنسٹریشن نے سارے مسئلے کو، اور پولیس نے مس مینج کیا سارے مسئلے کو، جس کی وجہ سے طول پکڑ گیا ہے سارا مسئلہ. سو اسٹیٹ کا فیلئر بالکل ہے، اور اسٹیٹ جس طریقے سے اپنے فیلئر پہ پردے ڈالنے کے لیے دوسرے کیسز کو سامنے لے کے آ رہی ہے تاکہ میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو، لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو،
اور دوسرے مسئلوں کو سامنے لے کے آیا جائے اور میڈیا اور دوسری طرف دیکھنا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، جیسے کہ پنڈی میں ہمیں نظر آیا، وہ اس پہ پردے ڈالے. لیکن لوگ اب تھوڑے سمجھدار ہو گئے، لوگ چکروں کو سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ایک کیس خراب کیا ایڈمنسٹریشن نے، سول ایڈمنسٹریشن نے، اسٹیٹ نے، پولیس نے اگر ایک مسئلہ خراب کیا، اس کا فیلئر بالکل نمایاں ہے وہاں پر، اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یا لوگوں کی یا میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے اور ایک نئے مسئلے کی طرف میڈیا اور لوگ دیکھنا شروع ہو جائے اور اسٹیٹ کے فیلئر کی طرف توجہ نہ دے، تو لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، ان چیزوں کی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. سو تھوڑے سے نئے اگر ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں حکومت کی طرف سے تو وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اپنے فیلئرز پہ پردے ڈالنے کے لیے دوسرے بڑے بڑے کیسز کو سامنے لایا جائے تاکہ ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اٹ ڈز ناٹ ورک. لیکن سٹیپس لینے پڑیں گے، حکمرانوں کو سٹیپس لینے پڑیں گے، اور حکمرانوں کو سٹیپس یہ لینے پڑیں گے کہ جناب سیکٹیرینزم کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس پہ بولڈ سٹیپس کی ضرورت ہے. صرف سٹیٹمنٹس دے دینا، صرف فیکٹ فائنڈنگ مشنز بنا دینا، جوڈیشل کمیشنز بنا دینا، ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دس از این آئی واش. صرف اور صرف اسٹیٹ کو ضرورت یہ ہے کہ سیکٹیرینزم کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور کیا اتنے بولڈ سٹیپس کیا حکومت لے سکتی ہے؟ اور اگر نہیں لے سکتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لٹریچر تقسیم ہوتا ہے کہ لوگ سیکس کے خلاف جناب لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مساجد ہو، امام بارگاہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جو عبادت گاہ ہے، وہاں پہ غلط استعمال اگر کیا جائے گا کسی بھی چیز کا تو اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، اس کی ڈگری صحیح نہیں ہے، یا وہ ڈائگنوز نہیں کر سکتا صحیح، یا وہ آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا، تو آپ اس ڈاکٹر کا جو حشر کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. لیکن اسی طرح کسی بھی عبادت گاہ میں کسی ایک عبادت گاہ کا نام نہیں لوں گا، کسی بھی عبادت گاہ میں جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ ذکر کر سکتا ہے یا عوام کو ایڈریس کر سکتا ہے یا اپنے فالوورز کو ایڈریس کر سکتا ہے، اور اگر وہ کوالیفائڈ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کی ضرورت نہیں. سو دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، پاکستان سے باہر اگر آپ نکلیں تو ہر جگہ ایک نظام بنا ہوا ہے. وہ نظام یہی ہے کہ جناب آپ کوئی بھی فتویٰ دینا ہو، کوئی بھی جمعے کا فتویٰ دینا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ریلیجس بات کرنی ہو اور لاؤڈ سپیکر پر آ کے کرنی ہو، تو اس کا ایک ریلیجس ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر سے اپرووڈ آپ کو خطبہ ملتا ہے اور اس کی ٹیپس دی جاتی ہے. اس کو پہلے سنا جاتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں سنا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایئر ہوتی ہے، اس کے بعد لاؤڈ سپیکر پر وہ آتی ہے. یہ نہیں کہ جس وقت دل چاہا جو مرضی کر دیا. نو، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ ملیشیا چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سیکٹیرینزم ایز سچ آپ کو نظر نہیں آتا. اسٹیٹ اسرٹ کرتی ہے وہاں پہ، اسٹیٹ اپنا ویٹ تھرو کرتی ہے وہاں پہ، اور اسی لیے اس چیزوں پر قابو پایا جاتا ہے. یہاں پر اسٹیٹ از اے ٹوٹل فیلئر. اسٹیٹ از اے ٹوٹل فیلئر ان ہینڈلنگ سیکٹیرینزم. سول ایڈمنسٹریشن is a total failure in handling sectarianism. Police, disaster.
آپ کے سامنے، اور اسپیشلی میں جب سول ایڈمنسٹریشن اور میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اور میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، تو آئی ایم فوکسنگ آن پنڈی، راول پنڈی. اگر مس مینج نہ کیا جاتا سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ سارا مسئلہ، تو یہ طول نہ پکڑتا. سول ایڈمنسٹریشن نے مس مینج کیا یہ سارا مسئلہ، پولیس نے سارا مسئلہ، حکومت نام کی وہاں پہ چیز کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ مس ہینڈل ہوا، مس مینج ہوا. اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. لیکن پھر بھی میں اپنا کام کرتا رہوں گا جی، اور کوشش کروں گا کہ جو دور ہم نے دیکھا جس پہ شیعہ سنی ایسے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے، وہ دور کوشش ضرور کر سکتا ہوں میں کہ ایک مرتبہ پھر واپس آ جائے. اور اس کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا علامہ امین شہیدی صاحب سے اور مفتی نعیم صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا اس شو میں. میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں چھوٹا ہوا تو ہم لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جناب جہاں سے بھی جلوس جایا کرتے، ماتمی جلوس جایا کرتے تھے، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، اور شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، سبیلیں لگایا کرتے تھے سنی شیعوں کی، اور کوئی بڑا کارڈیل ریلیشن شپ ہوا کرتا تھا، اور کوئی سچ کوئی پرابلمز نہیں ہوا کرتی تھی، اور بڑے آسانی سے بڑے احسن طریقے سے سب چیزیں حل ہو جایا کرتی تھی اور اختتام پذیر ہو جایا کرتی تھی. سنی بھی احترام کیا کرتے تھے جناب جو ماتم کر رہے ہوتے تھے شیعہ حضرات، یا شیعہ بھی ان کے ساتھ بالکل اسی طرح بھائی چارہ ہوا کرتا تھا، کوئی ایسے ایشوز نہیں ہوتے تھے. سو ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب کیا ہو گیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے صاحب دیکھیے، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری دشمن قوتیں، چاہے ان کا تعلق ملک کے اندر سے ہو یا کی وحدت کو، یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ تاریخ میں بھی ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں پر آگ لگائی جا سکے، اور جہاں جہاں لسانیت کی بنیاد پر آگ لگائی جا سکے وہاں پر وہ قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور جہاں پر فرقوں کو اکسایا جا سکے وہاں پر یہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقعات اس وقت ان چند دنوں میں یا گزشتہ 2 ہفتوں میں مجموعی طور پر پاکستان میں مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملے، ان کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے ڈرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو یا کسی بھی سرزمین سے ہو. وہ امت کی وحدت نہیں چاہتے. آج امت کی وحدت کی شدید ترین ضرورت ہے. اس ضرورت کے موقع پر اس طرح سے عزاداری کے جلوسوں کے موقع پر اشتعال انگیزی، ایسی حرکتیں جس سے عبادت گاہوں کو امام جائے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو مشتعل کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتارا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کے مقاصد کو پورا کرنے کی سازش ہے. اور اس میں خصوصاً وہ عناصر جو بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور پیسہ لے کر کام کر رہے ہیں وہ زیادہ کارفرما ہے. ہمیں چاہیے من حیث القوم ان تمام عناصر کا مقابلہ کریں. اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی رزق قائم کرے. جہاں کہیں پر بھی ایسے شرپسند عناصر اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو بھرپور انداز میں روکا جائے اور ان کو اس طرح کے میدان میں اور کٹہرے میں لایا جائے کہ پھر کسی کو اس طرح کے کسی حرکت کی جرأت نہ ہو. جو کچھ پنڈی کے اندر ہوا یا جو کچھ ملتان میں ہوا یا جو کچھ آپ کے چشتیاں میں ہوا یا جھنگ میں فائرنگ وغیرہ ہوئی، آج پہاڑ میں ہوا کہ پرسوں ہنگو میں جلوس پر وہ بم برسائے گئے، تو یہ ساری چیزیں مسجدوں کو آگ لگاؤں آپ کے مطابق کوئی 8 مسجدیں اور امام بارگاہیں جلائی جا چکی ہیں جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ان شرپسندوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے.
ملک دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کے مفاد میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بیرونی ایجنڈا ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. اگر منصوبہ بندی نہ ہو رہی ہوتی تو اس طرح سے منظم انداز میں پورے پاکستان میں یہ کھیل کھیلا جانا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں. اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے ایجنٹوں کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ پالیسی اختیار نہیں کی، کوئی سنجیدہ روش اختیار نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی جو اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے سے امت کی اس وحدت کو پارا پارا کریں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے تمام علماء کرام کو میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. مختلف نمائندہ علماء ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دلی میں بھی، فواد ہنگو میں بھی، جھنگ میں بھی، کراچی میں بھی، گجرات میں بھی، لاہور میں بھی، جہاں جہاں اور ملتان وغیرہ میں بھی جہاں جہاں اس طرح کی شدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں وہاں متاثرہ لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے، متاثرہ عبادت گاہوں میں جانا چاہیے اور مل کر وحدت کا اور یکجہتی کا وہ میسج دینا چاہیے جس سے آج ہم اپنے اسٹیٹ کو، اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو بچا سکیں. شیخ صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ آپ لوگوں کے فولڈ میں یا سنی حضرات ہو یا شیعہ حضرات ہو، یہ ان کی فولڈز میں یہ لوگ جن کے موٹیوز ڈفرینٹ ہیں، ان کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں، یہ کیسے آپ لوگوں کے فولڈ میں یا سنی یا شیعہ حضرات کے فولڈ میں داخل ہو گئے، جبکہ بڑا ایک پراپر طریقے سے ارینجمنٹس کی جاتی ہیں اور چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو اس میں ارینجمنٹس کی جاتی ہے. پہلے بھی جلوسوں کی جہاں تک بات ہے نا، جی جلوسوں میں ظاہر ہے کوئی شخص اسلحہ لے کے داخل نہیں ہو سکتا. جی تلاشیاں ہوتی ہیں، واک تھرو گیٹس لگے ہوتے ہیں، ان سے صرف وہی لوگ گزر سکتے ہیں جن کی جیب میں ماچس بھی نہ ہو. جی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کارروائیوں میں وہ عناصر شامل ہیں جو پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت اس طرح کے امور کے لیے بندوں کو تیار کرتے ہیں، ایسے علاقوں میں ڈپلوائے کرتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان علاقوں کی وہ واچنگ کرتے، اس کو انڈر وہ آبزرویشن لیتے اور کسی ایسی جگہ جہاں پر اس طرح کے عناصر دیکھ سکتے ہیں ان کو پہلے سے اپنے کنٹرول میں لیتے. لیکن یہ نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اور یہی بات ہم ہنگو کے حوالے سے کرتے رہے، ملتان کے حوالے سے کرتے رہے. وہاں پر بھی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی عبادت گاہوں کی، امام بارگاہوں کی، مسجدوں کی، جیسے پنڈی میں ہوا، یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام عناصر کو روکنا اور اس کا سرجواب کرنا بالکل